آپ کی نظر میں غزوہ ہند کا یہ ممکنہ آغاز ہے؟ ہاں بالکل ہے، ممکنہ آغاز نہیں ہے، یقینی آغاز ہے۔ غزوہ ہند کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ بتاتے ہیں کہ 2 لشکروں کے لیے بشارت ہے، ایک وہ جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ جنگ کرے گا، اور ایک وہ جو ہند پر چڑھائی کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور نے اتنی فضیلت بیان کی کہ اگر مجھے خبر ملے کہ ہند پر وہ غزوہ ہونے جا رہا ہے تو میں اپنا پچھلا اور اگلا مال سارا بیچ کے اس غزوے میں لگا دوں گا۔ اچھا، ایک یہاں پر میں پوائنٹ کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ جب ہم غزوہ ہند کی بات کرتے ہیں تو ہند کا علاقہ ہے کون سا؟ ہند کا علاقہ یہ سارا ہے جس کو ہندوستان کہتے ہیں۔ ہندوستان سارا پورا ایک بر صغیر ہے، چھوٹا ٹکڑا ہے سمندر سے ہٹ کے، جس پر اس وقت انڈیا، بھارت، یہ سارا ملک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب سنیں ذرا، اب اس کے ساتھ تعلق ایک بڑی اہم حدیث ہمیں یہ اشارہ کرتی ہے کہ غزوہ ہند اس وقت ہوگا کہ مسلمانوں کا خلیفہ یروشلم میں بیٹھ کے ہند پر قبضے کے لیے فوج کو بھیجے گا۔ اشارہ یہ ہے کہ غزوہ ہند تب ہونا ہے جب یروشلم فتح ہو چکا ہوگا، اور ابھی یہ یروشلم ہی فتح نہیں ہوا، ابھی تو گریٹر اسرائیل ہوگا۔ پھر مسلم حکمرانوں میں سے جس کو اللہ چاہے گا وہ واپس پلٹیں گے، وہ اس گریٹر اسرائیل کو پھر تباہ کریں گے، اور پوری مسلم حکومت وہاں پر قائم ہوگی۔ اور پھر مسلم حکومت جب مختلف علاقوں پر چڑھائیاں کرے گی تو اس میں سے ہند پر ایک لشکر بھیجا جائے گا، اور پھر جب ہند کا لشکر بھیجا جائے گا تو حضور نے فرمایا کہ ہند کے حکمران کو بیڑیاں پہنا کے خلیفۃ المسلمین جو یروشلم میں موجود ہوں گے ان کے سامنے پیش کیا جائے۔ خلیفہ سے مراد یعنی وہ خلیفہ نہیں، خلیفہ سے مراد جو بھی وہاں کے سربراہ ہوں گے ان کو وہاں پیش کیا جائے گا۔ تو لہٰذا اینڈ آف یہ غزوہ جو ہند ہے یہ یروشلم، گریٹر اسرائیل اور پھر گریٹر اسرائیل کے تباہ ہونے کے بعد کی بات ہے۔ ابھی بہت ہم انیشیل سٹیج پہ ہیں، ابھی تو یہ اسرائیل اور یہ گریٹر اسرائیل اور یہ مارکے ہیں۔ جب یہ اسرائیل ختم ہو جائے گا، ایک دفعہ گریٹر بنے گا، پھر ختم ہو جائے گا، پھر اس کے بعد جب یروشلم پر دوبارہ مسلمان قابض ہوں گے اور مسجد اقصیٰ کی تعمیر ہوگی تو پھر مسجد اقصیٰ میں بیٹھ کر مسلمان حکمران ہند کی طرف ایک لشکر بھیجیں گے، جس میں سب سے بڑی لوٹ پھر پاکستان سے نکلے گی، ایران سے نکلے گی، یہ ان کے مددگار ہوگی۔ وہاں پھر جہاد ہوگا، اور پھر یہ وہاں کے حکمرانوں کو کنٹرول میں کر کے ان کو جکڑ کے بیڑیوں میں واپس فلسطین لے کر جائیں گے۔ یہاں پہ مسجد اقصیٰ کی تعمیر کا ذکر کیا آپ نے، نعوذ باللہ مسجد اقصیٰ کو شہید کر دیا جائے گا؟ مسجد اقصیٰ دیکھیں پریکٹیکلی تو انہوں نے شہید بھی کر دی ہے اور پریکٹیکلی تو قبضہ بھی کر لیا، ٹھیک ہے نا۔ یعنی شہید اس طرح نہیں کی، اس کا وہ محل اور محراب اور اس کا وہ اندر صحن نمازوں وغیرہ کے لیے موجود ہے، لیکن لاک ہے اب، ٹھیک ہے۔ پہلے جب غزہ پر جنگ رہی تو کبھی آن کبھی آف، اس رمضان انہوں نے اس کو ٹوٹل لاک کر دیا۔ وہ اپنا کنٹرول اور اپنا انفلوئنس بڑھاتے جا رہے ہیں۔ تو ان کا یہ ہے مسجد کا لفظ انہیں گوارا نہیں ہے، تو لہٰذا اقصیٰ کے ساتھ مسجد کا لفظ جڑا ہوا ہے۔ انہوں نے اس پوری کو ڈیمولش کرنا ہے خدا نخواستہ، تاکہ یہ مسجد اقصیٰ اب ان کی نظر میں اور دنیا کی نظر میں اسٹیبلش ہو کے ختم ہو گئی ہے معاذ اللہ، اور ہیکل اب دوبارہ تھرڈ ٹیمپل دوبارہ بن رہا ہے، چونکہ ان کی جو امیدیں وابستہ ہیں وہ تھرڈ ٹیمپل کے ساتھ ہیں، اور وہاں مسجد اقصیٰ تو ان کو کھٹکتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں کھٹکتا ہوں دل یزدہ میں کانٹے کی طرح، تو مسجد اقصیٰ ان کو کھٹکتی ہے، لہٰذا انہوں نے یہ سارا وجود ختم کرنا ہے، اور دیوار گریہ جہاں موجود ہے وہ ان کی بنیاد ہے، اس پر انہوں نے تھرڈ ٹیمپل کی تعمیل کو شروع کرنا ہے، اور ان کو ہیکل سلیمانی دوبارہ چاہیے، وہ کہتے ہیں جس کے ہم وارث ہیں۔ مسجد کی تو ٹائٹل ہی مختلف ہے، یہ اس کے ساتھ ان کا کوئی کنسرن نہیں ہے۔